اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غسل کے چند اہم مسائل سیکھیں گے، وہ مسائل جو انسان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ہیں۔ تو بغور سماعت کریں اور بغیر دھیان کو ادھر ادھر بھٹکائے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے ذہن میں اس کو نقش کر لیں۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت یعنی لذت کے ساتھ جدا ہو کر یعنی الگ ہو کر نکلنا۔ نمبر 2، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ نمبر 3، سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہونا دونوں پر غسل فرض کر دیتا ہے۔ نمبر 4، حیض کا ختم ہو جانا۔ حیض وہ خون جو کہ ہر مہینے میں مقررہ وقت پر عورتوں کو آتے ہیں اسے حیض کہا جاتا ہے، تو حیض کے ختم ہونے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، نفاس سے فارغ ہونا۔ وہ خون، نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتے وقت عورت کو جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد جو تقریباً کم و بیش 40 دن تک جو خون جاری رہتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ تو نمبر 5، نفاس سے فارغ ہونا۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حوالہ عالمگیری جلد نمبر 1۔ اب چند اہم مسائل سنیں۔ مسئلہ: جمعہ، عید، بقرہ عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت غسل کر لینا سنت ہے۔ حوالہ عالمگیری جلد نمبر 1۔ مسئلہ: میدان عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے اور حرم کعبہ اور روضہ منورہ کی حاضری، طواف کعبہ، مینا میں داخل ہونے، جمروں کو کنکریاں مارنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے۔ اسی طرح شب قدر، شب برات، عرفہ کی رات میں مردہ نہلانے کے بعد، جنون اور غشی سے ہوش میں آنے کے بعد، نیا کپڑا پہننے کے لیے، سفر سے آنے کے بعد، استحاضہ بند ہونے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، نماز استسقاء کے لیے، گرہن کے وقت نماز کے لیے، خوف، تاریکی، آندھی کے وقت، ان سب صورتوں میں غسل کر لینا مستحب ہے۔ در مختار۔ مسئلہ: جس پر غسل فرض ہو اس کو بغیر نہائے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا، قرآن شریف پڑھنا، کسی آیت کو لکھنا حرام ہے، اور فقہ و حدیث اور دوسری دینی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے۔ بغور سماعت کریں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ جس پر غسل فرض ہو، غسل فرض ہونے کے 5 صورتیں ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا۔ تو جس پر غسل فرض ہو اس کو بغیر نہائے یعنی بغیر غسل کیے ہوئے مسجد میں جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کا چھونا، قرآن شریف کا پڑھنا، کسی آیت کو لکھنا حرام ہے، اور فقہ و حدیث اور دوسری دینی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، مگر آیت کی جگہوں پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ لگانا حرام ہے۔ یعنی فقہ و حدیث کی کتابوں میں جہاں پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس جگہ پر بھی ہاتھ لگانا حرام ہے۔ حوالہ در مختار۔ مسئلہ: درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر لے۔ حوالہ بہار شریعت۔ مسئلہ: غسل خانہ کے اندر اگر چھت نہ ہو ننگے بدن نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، مگر ننگے نہائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، اور اگر تہبند باندھے ہو تو نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ: عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، مرد کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر، دونوں صورتوں میں کچھ حرج نہیں ہے۔ مسئلہ: غسل کے بعد فوراً کپڑے پہن لے، دیر تک ننگے بدن نہ رہے۔
مسئلہ، جس طرح مردوں کو مردوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی عورتوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا جائز نہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے بلا ضرورت سطر کھولنا حرام ہے۔ مسئلہ، جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، یعنی دیر نہ کرے، بلکہ جلد سے جلد غسل کر لے، یعنی نہا لے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو، وہ آدمی ہو، یعنی ایسا آدمی جس پر غسل فرض ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر غسل کرنے میں اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر یعنی وہ لیٹ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حوالہ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42۔ مسئلہ، جس شخص پر غسل فرض ہے اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے یا عورت سے جماع کرنا چاہتا ہے، یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے یا کم سے کم ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کرے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے، اور محتاجی لاتا ہے اور بے نہائے یا بے وضو کیے جماع کیا، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو بھی کچھ گناہ نہیں، مگر جس شخص کو احتلام ہوا ہو اس کو بے نہائے ہوئے عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ حوالہ بہار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42۔ یہ تھے ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا کچھ چیزیں کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جہاں پر غسل کرنا سنت ہے یا جہاں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ اس طریقے سے بہت اہم مسائل اس میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سارے مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں۔